بنگلہ دیش کی ایک جو خاص بات ہے کہ جو جب بھی کوئی موومنٹ چلاتے ہیں تو وہ ایک انتہائی ڈیپلی ہو کر وہ موومنٹ چلاتے ہیں. کوئی بھی احتجاج کرتے ہیں وہ بھی وہ انتہائی ڈیپلی ہو کر احتجاج کرتے ہیں, چاہے وہ 1940 میں پاکستان کے خلاف کا احتجاج ہو, چاہے وہ 1950 میں زبان کا احتجاج ہو, چاہے 1971 میں پاکستان سے علیحدگی کی جنگ ہو. یہ سب انہوں نے اتنی ڈیپلی طریقے سے کیا کہ ایک تاریخ رقم ہو جاتی ہے. ابھی جو دیکھنے میں آیا اسٹل کہ بنگلہ دیش کے جو حالات خراب ہوئے, بنگلہ دیش میں اس وقت جو حکومت ہے وہ حسینہ واجد کی ہے, شیخ حسینہ واجد وہاں کی پرائم منسٹر ہیں. اب جو اس وقت اسٹوڈنٹس کی طرف سے وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ 33% کوٹا فریڈم فائٹرز کے لیے مخصوص کیا گیا تھا, جنہوں نے 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کرنے میں کردار ادا کیا. اب جو ایک تھرڈ جنریشن تھی وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہی تھی, اور جو آج کل کے اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں, سارا کچھ پڑھتے ہیں, اتنے اچھے نمبرز لے کے آتے ہیں, لیکن پھر بھی 33% کوٹا فریڈم فائٹرز کو دے دیا جاتا ہے. اس پر اسٹوڈنٹس کی طرف سے احتجاج شروع ہوا, ایک پٹیشن فائل ہوئی بنگلہ دیش کے ہائی کورٹ میں, لیکن وہ پٹیشن خارج کر دی گئی, اس پر کوئی ایکشن نہ ہوا. اس پر احتجاج اور بڑھ گیا. جب احتجاج اور بڑھا تو حسینہ واجد کی طرف سے اپنی جو ڈیفنس کی ایک فورسز تھیں ان کو کال ہوئی. حسینہ واجد نے انہیں کہا کہ آپ ان احتجاج کرنے والوں کو لوگ روکیں. اب پولیس میدان میں اتری تو ظاہری بات ہے جب پولیس احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج کرے گی, ان کو روکنے کی کوشش کرے گی, ان پر شیلنگ کرے گی, تو ظاہری بات ہے آگے سے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بھی آگے سے اپنا ایک مزاحمت کی. اب ان کی مزاحمت پر کیا ہوا کہ کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ مارے گئے, کافی زیادہ اسٹوڈنٹس. تقریباً جو بی بی سی کی نیوز ہے اس میں یہ ہے کہ 25,000 تک لوگ انجرڈ ہیں اور 200 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں. اب یہ پٹیشن جو ہائی کورٹ نے خارج کی یہ سپریم کورٹ میں چلی گئی. حالات خراب ہونے کی وجہ سے, کیونکہ بنگلہ دیش کی جتنی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھیں, جتنے بھی لوگ تھے وہ اس احتجاج میں شامل ہو چکے تھے, کیونکہ حسینہ واجد 2009 سے حکومت میں ہے اور 2024 میں ایسا ہوا کہ حسینہ واجد اکیلے ہی حکومت میں آئیں, اور جو اپوزیشن تھی اپوزیشن حکومت میں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا. جب اپوزیشن نے حکومت میں حصہ نہیں لیا تو حسینہ واجد بلا مقابلہ جیت گئی. اب حسینہ واجد وہاں پر ایک ڈکٹیٹر کی شکل میں اس وقت براجمان ہیں, کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ جو لوگ ہیں وہ میرے ہاتھوں سے نکلیں. اس لیے حسینہ واجد نے جو 33% کوٹا فکس کیا ہوا ہے وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو 33% کوٹا ہے وہ ہم اپنے مرضی کے لوگوں کو دیں گے, جو نوکریاں ہم اپنی مرضی کے لوگوں کو دیں گے. ظاہری بات ہے جب لوگوں کو نوکریاں ہم اپنی مرضی سے دیں گے تو انہوں نے ہمیں ہمارے کام کرنے ہیں, ہمیں ووٹ دینا ہے. لیکن اب اس کے اگینسٹ جو یہ احتجاج ہوا, لوگ مارے گئے, لوگ زخمی ہوئے, پولیس سے جب کنٹرول نہ ہوا تو آرمی کو میدان میں اتار دیا گیا. آرمی سے جنگ ہوئی, اسٹوڈنٹس کی لڑائی ہوئی, سارا کچھ. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو 33% کوٹا ہے اس کو اٹھا کے 7% پہ لایا جائے. کوٹا 7% پہ آ گیا, عوام کی جانب سے احتجاج بند ہو گیا. لیکن بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ کی سہولت بند ہے, بالکل انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے حکومت کی جانب سے. حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے یہ کہہ دیا باقاعدہ طور پر کہ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے, ٹھیک ہے, ہم لوگ 7% کے حق میں ہیں. اب
لیکن جو اس وقت اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسینہ واجد ریزائن کریں، کیونکہ حسینہ واجد کی طرف سے جو اسٹوڈنٹس پر ایکشن ہوا، 200 کے قریب اسٹوڈنٹس مارے گئے، اس کے علاوہ 25,000 کے قریب اسٹوڈنٹس انجریڈ ہوئے، یہ سب کچھ جو معاملہ پیش آیا، اس میں جو گورنمنٹ امپلائیز، خواہ کوئی پولیس والے تھے، خواہ کوئی آرمی والے تھے، خواہ وہ حسینہ واجد ہیں، یہ سب اپنی سیٹ سے ریزائن کریں۔ ویورز، دیکھنے میں جو حالات بنگلہ دیش کے آ رہے ہیں، انتہائی اس وقت خراب حالات ہیں، اور اس طرح کی جب سچویشن کسی بھی ملک میں بنتی ہے تو وہاں کی حکومتوں کو گرانے کے لیے یہ کافی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔